لاہور سے جاوید چاچو آئے تو ان کے ساتھ سارا بھی تھی، جسے سالوں پہلے میں اپنے بچپن میں دیکھ چکا تھا۔ بچپن میں دبلی پتلی سی نظر آنے والی سارا کو میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ اب ایک خوبصورت اور جاذب نظر دوشیزہ میں بدل چکی تھی۔ میں اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ ارے واہ، تم تو بہت زیادہ بدل چکی ہو، میں نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، تم بھی کم ہینڈسم نہیں ہو آصف۔ توبہ، بچپن میں کتنا کھاتے تھے تم، میں اب بھی یاد کروں تو ہنسی آتی ہے مجھے۔ اس نے بے ساختہ کہا تو مجھ سمیت ماں جی، ابو جی اور چاچو بھی ہنس پڑے۔ بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ خوش گپیوں اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے بہت مزہ آ رہا تھا۔ سارا بولنے پر آتی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس کے سنائے ہوئے قصے بھی بہت دلچسپ تھے۔ وہ اپنے کالج فنکشن کا کوئی قصہ سنا کر خاموش ہوئی تو ماں جی بولی، سارا کے آنے سے اس گھر میں کتنی رونق ہو گئی ہے۔ سچ ہے، بیٹی سے ہی گھر کی رونق ہوتی ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، ماں جی مت بھولیں کہ مجھ سے آپ کا 25 سال پرانا رشتہ ہے اور میں آپ کا لاڈلا صاحبزادہ ہوں، جسے شاید آپ سارا کی محبت میں بھول بیٹھی ہیں۔ میں نے رونے والا منہ بنایا تو سب ہنس پڑے اور ماں جی کو تو جیسے مجھے ڈانٹنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے، منہ بنا کر بولی، ہاں بھائی، تمہارا بڑا احسان ہے مجھ پر کہ تم میری اولاد ہو۔ مت پوچھو جاوید، تمہارے اس بھتیجے نے مجھے کتنا ستا رکھا ہے۔ پورا ہفتہ تو ویسے ہی پڑھائی اور دوستوں سے اسے فرصت نہیں ملتی، اور اتوار کے دن بھی اپنے کمرے سے نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ ماں جی کا یہ تانا بڑا پرانا تھا۔ چاچو اور سارا کے سامنے عزت خراب ہونا میں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، سو میں نے احتجاج کر دیا، بس کر دیجئے ماں جی، آپ یہ چاہتی ہیں کہ اتوار کے دن میں لڑکی بن کر آپ کے ساتھ پورے گھر کے کام کرواؤں، کھانا پکانے اور صفائیاں کروانے میں اپنی چھٹی خراب کر دوں؟ تو نو، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ماں جی بولی، ہاں تو کام کروانے میں حرج ہی کیا ہے؟ میں اپنا سر تھام کر رہ گیا اور بولا، بندہ کچھ بھی ہو مگر اکلوتا نہ ہو، ساری عمر مظلوم بن کر اماں کا ٹارگٹ بنا رہتا ہے۔ کیا تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ سارا، آخرکار تم بھی تو اکلوتی ہو۔ میں نے سارا سے پوچھا تو وہ ہنس کر بولی، نہیں، میں اپنے اور بابا کے سارے کام خود کرتی ہوں، پڑھائی اپنی جگہ مگر گھر کے کاموں پر نو کمپرومائز۔ یہ سن کر ماں جی اور ابو جی اس کی تعریف کرنے لگے۔ اگلا دن چھٹی کا تھا، سو ہم رات گئے تک باتوں میں مگن رہے تھے۔ رات کو 1 بجے سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سر بھاری ہو رہا تھا اور چکر سے محسوس ہو رہے تھے، شاید زیادہ دیر جاگنے کا نتیجہ تھا۔ خیر، مجھے کمرے میں گھٹن سی محسوس ہوئی تو میں باہر نکلا اور چھت پر آ گیا۔ چھت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس نے میری طبیعت پر خوشگوار تاثر قائم کیا تھا۔ مجھے اپنے اندر تک ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ میں نے چند قدم آگے بڑھائے تھے کہ مجھے سامنے ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ میں نے چند قدم آگے بڑھ کر اس سائے کو قریب سے دیکھنا چاہا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کوئی سایہ نہیں بلکہ سارا کھڑی تھی۔ میں رات کے اس پہر اسے یہاں کھڑے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں کھول رکھے تھے اور میں نے قریب جا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ وہ روحانی طور پر نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ مجھے اس کو اس حالت میں دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، لیکن اس کی آواز اتنی آہستہ سی کہ میں چاہ کر بھی اس کے کہے الفاظ سن نہ پایا تھا۔ میں بہت دیر تک کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اور اسے پکار بیٹھا، سارا، سارا تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں روتا دیکھ کر میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے اس سے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ میری آواز سن کر اس نے ایک دم آنکھیں کھولیں، جیسے وہ ایک دم ہوش میں آئی ہو۔ میں نہیں، بس یوں ہی۔ وہ ایک دم شرمندہ ہو گئی اور پھر بڑی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ میں حیران نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اگلی صبح وہ ناشتے پر حشاش بشاش موجود تھی۔ پچھلی رات ہونے والے واقعے کا اس کے چہرے پر کوئی اثر نہ تھا۔ میں نے بھی اس سے کوئی سوال نہ کیا کہ شاید نیند میں چلنے کی وجہ سے یہ سب ہوا ہو۔ مجھے نظر انداز کر دینا چاہیے تھا، سو میں نے کوئی سوال نہ کیا۔ سارا کے آنے کے بعد ماں جی کا دل لگ گیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ کھانا بنواتی اور ہر کام میں حصہ لیتی۔ 15 دن ہمارے ساتھ گزارنے کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے تھے، لیکن سارا اپنی سلیقہ مندی اور محبت کرنے والی فطرت کی بدولت ہم سب کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد گھر سونا ہو گیا تھا۔ ماں جی اٹھتے بیٹھتے میری شادی کا ذکر کرنے لگی۔ ابو جی نے فوراً ہی سارا کو بہو بنانے کی تجویز پیش کر دی، لیکن ماں جی میری شادی دور دراز شہر میں کرنے کے حق میں نہیں تھی،
سو میں نے بھی چپ سادھ لی۔ میں نے اپنی شادی کا مکمل اختیار انہیں دے رکھا تھا۔ میں اور ابو جی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جبکہ ماں جی میرے لیے پورے جوش و خروش سے رشتہ تلاش کرنے لگیں۔ مگر اتفاق سے یہ کام اتنا آسان ثابت نہ ہوا جتنا وہ سمجھ رہی تھیں۔ کچھ لوگوں کی ڈیمانڈز اتنی زیادہ تھیں کہ ہم ان کے معیار پر پورا نہ اتر سکے، اور جن لوگوں نے مجھے پسند کیا ان کی بیٹیاں ماں جی کو پسند نہ آئیں۔ وہ ہو بہو سارا جیسی لڑکی کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ ان کی اس منطق پر ابو جی بہت ہنستے اور کہتے، ہماری بھتیجی جیسی لڑکی ڈھونڈنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے بیگم، کیونکہ ہماری لاڈلی بھتیجی جیسی سمجھدار، پیاری اور پڑھی لکھی بچی کا ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ 1000 میں سے کوئی ایک آدھ بچی ہی ایک ساتھ اتنی خصوصیات کی مالک ہو سکتی ہے۔ اس بات پر ماں جی ناراض ہو جاتی، کہتی، بس کر دیں، حوصلہ نہیں بڑھا سکتے تو دل بھی مت توڑیں میرا۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایسی بہو لاؤں گی کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ اس بات پر میں اور ابو جی ہنس کر رہ جاتے۔ قسمت کے فیصلے انسان کی سوچ سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ جاوید چاچو کے انتقال کی خبر ہمارے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا اور ہم لوگ ان کے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جاوید چاچو کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد ہم واپس اپنے گھر آئے تو گمسم اور خاموش سی سارا ہمارے ساتھ تھی۔ اسے دیکھ کر بالکل اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ یہ وہی پہلے والی سارا ہے جو ہر دم ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ ہم اسے اس غم کی کیفیت سے جلد از جلد نکالنا چاہتے تھے، اور ہم نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ اس نے جلد ہی خود کو سنبھال کر حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس کی ایک عادت مجھے بہت پسند تھی کہ وہ خود کو مصروف رکھتی تھی اور فارغ رہنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک روز ابو جی نے مجھ سے سارا سے شادی کرنے کی بات کی تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو ویسے ہی دنیا کی ہر خوشی اس کے دامن میں سمو دینا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ سارا کو بھی شاید کوئی اعتراض نہ تھا، سو ابو جی نے اس سے پوچھ کر جلد ہی شادی کی تاریخ رکھ دی۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ سارا سب کے سو جانے کے بعد رات کے وقت اپنے کمرے سے نکل کر چھت پر چلی جاتی ہے۔ کبھی میں نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ میں اپنے اخلاقی معیار کو قائم رکھتے ہوئے اتنی جرأت ہی نہیں کر سکا تھا کہ ایک لڑکی کی پرائیویسی میں دخل ڈالتا۔ مگر اس رات میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے جیسے ہی لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھا، باہر سے بہت تیز آواز میں بولنے کی آواز سنائی دی تھی۔ آواز بے حد تیز تھی، جیسے کوئی روتے ہوئے بول رہا ہو۔ میں لمحے بھر میں اٹھا اور باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ یہی حال ماں جی اور ابو جی کا تھا۔ وہ دونوں بھی تیزی سے اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اندر کا منظر بہت عجیب تھا۔ سارا روتے ہوئے کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، بابا کی طرح تم بھی مجھ سے پیار نہیں کرتے نا، اسی لیے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، میں مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ بے جان سی ہو کر ایک طرف لڑک گئی تھی۔ اسے یوں بے جان سا بے ہوش پڑے دیکھنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں جلد ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے بھاگا، جبکہ ماں جی اور ابو جی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر اسے چیک کر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے گہرے صدمے کے اثرات بتائے تھے، جس کی وجہ سے اس کی ذہنی صحت شدید متاثر ہوئی تھی۔ اسے نارمل زندگی میں واپس لانے کے لیے اس کا مزید خیال رکھنے کے ساتھ کچھ تبدیلیاں بھی کرتے رہیں تاکہ ان کا ذہن صدمے کو بھلا سکے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بے شمار ہدایات دے کر چلے گئے، اور ابو جی نے سارا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے اور ماں جی کو مخاطب کر کے کہا، ضروری نہیں ہے کہ بہت دھوم دھام سے شادیاں کی جائیں، ہمارے وقتوں میں بھی سادگی سے شادیاں ہوا کرتی تھیں۔ سو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پرسوں تک انشاءاللہ سارا کی طبیعت سنبھل جائے گی تو ہم دونوں بچوں کا نکاح سادگی سے کر دیں گے۔ ابو جی خاموش ہوئے تو ماں جی نے کہا، مگر ابھی سارا کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم اتنی جلدی یہ قدم اٹھائیں، اسے پہلے ذہنی طور پر تیار تو ہونے دیں، یوں ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو جی نے کہا، پریشان مت ہو، کچھ مسئلوں کے حل کے لیے وقت گزرنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگلے 2 دن تک اس کی حالت سنبھل چکی تھی، لیکن چہرے پر اب بھی کمزوری ظاہر تھی۔ جمعے کا دن تھا۔ چند قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں سارا سادگی سے دلہن بن کر میرے کمرے میں آ گئی۔ یوں ہماری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ میں نے تصور کی آنکھ سے ہمیشہ سارا کے ساتھ ایک آئیڈیل زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا۔ میں نے اپنا رویہ بہت نرم رکھا تھا، اس کے باوجود کہ سارا فی الحال ازدواجی زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں اب بھی اپنے سب کام خود ہی کرتا تھا۔ سارا کا موڈ ہوتا تو گھر کے سارے کام کرتی، اور اگر دل نہ چاہتا تو 4 دن تک کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ ہم سب نے کبھی کسی کام کے لیے اس پر دباؤ نہیں ڈالا تھا،
مگر میری آرزو تھی کہ میری بیوی ایک نارمل عورت کی طرح گھر سنبھالے اور میرا خیال رکھے۔ سارا کا نفسیاتی علاج چل رہا تھا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ تنہائی اور اکیلے پن کی وجہ سے سارا نے اپنی ایک خیالی دنیا بنائی ہوئی ہے۔ باپ کی موت کا صدمہ سہنے کے بعد اس نے اپنی بنائی ہوئی خیالی دنیا میں پناہ لی تو اس کی زندگی غیر متوازن ہو گئی۔ مگر ہمارا ذاتی خیال یہ تھا کہ اس پر اثرات ہیں۔ اب اصل حقیقت کیا تھی، یہ بات تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ سارا امید سے ہوئی تو ہمارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم اس کے عجیب و غریب رویے کو بھلا کر اس کا خیال رکھنے میں مگن ہو گئے۔ ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہم سب کو بہت عزیز تھی، مگر اس 9 ماہ کے دوران ایسے واقعات پیش آئے جس نے ہمارے شک پر یقین کی مہر ثبت کر دی کہ ضرور اس پر جنات کا سایہ ہے۔ سارا ان دنوں میٹھا کھانے کی بہت شوقین ہو گئی تھی اور ہر وقت مٹھائی کھانے کی فرمائش کرتی تھی۔ شروع میں ہم نے اس کی فرمائش پوری کر دی، لیکن جب بات حد سے بڑھی تو ہم پریشان ہو گئے، کیونکہ زیادہ میٹھا کھانا اس کی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتا تھا اور آنے والے بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ انہی دنوں سارا کی ایک دوست عالیہ اس سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئی تو وہ اس کی ایسی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جاتے ہوئے مجھ سے میرا نمبر لے کر گئی تھی۔ اگلے دن میرے پاس اس کا فون آ گیا۔ وہ کہنے لگی، آصف بھائی، مجھے اپنی دوست کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی ہے۔ مجھے تو اس بات کا یقین نہیں آتا کہ آپ نے کس طرح اس کے علاج کرائے بغیر اس سے شادی کر لی۔ کیا واقعی ہر بیماری کا علاج شادی ہے؟ میرے خیال سے اس طرح تو کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ عالیہ کی بات 100% درست تھی۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور پوچھا، کیا تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ عالیہ نے کہا، جی ضرور، میں نے اسی مقصد کے لیے آپ کو فون کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ سارا کو بچپن سے ہی گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے بابا یعنی جاوید انکل جتنا ممکن ہوتا اس کی اس خواہش کو پورا کرتے، لیکن جاب کرنے اور سارا کی پڑھائی کے معاملات کی وجہ سے وہ ہر وقت اسے آؤٹنگ پر نہیں لے جا سکتے تھے، اور شاید اس شوق کی جڑیں اس کے دل میں اتنی مضبوط تھیں کہ کبھی اس کا شوق پورا ہو ہی نہیں سکا۔ ہر ہفتے مختلف جگہوں کی سیر کرنے کے باوجود اس کا شوق اپنی جگہ رہا۔ گریجویشن مکمل ہوا تو کالج کی ایک لڑکی جسے اپنے چینل کے لیے مختلف قسم کی ڈراؤنی موویز بنانے کا شوق تھا، کچھ لڑکیوں کا گروپ بنا کر اپنے آبائی گاؤں جانا چاہتی تھی، جہاں ایک 100 سال پرانی حویلی موجود تھی۔ 100 سال سے بند پڑی حویلی میں جنات کا سایہ تھا، یہ بات گاؤں کا بچہ اچھی طرح جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی اس حویلی کا رخ بھی نہیں کرتا تھا۔ رات کے وقت تو لوگ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، اسی لیے اس علاقے پر بہت سناٹا طاری رہتا تھا۔ خیر، ماہین نامی اس لڑکی کے ساتھ جانے کے لیے میں اور سارا خوشی خوشی تیار ہو گئیں۔ ہم لوگوں نے اپنے گھر پر پوری بات نہیں بتائی تھی، اسی لیے ہمیں صرف سیر و تفریح کی غرض سے وہاں جانے کی اجازت مل گئی تھی، کیونکہ اگر اصل بات بتاتے تو شاید میرے گھر والے مجھے اور جاوید انکل سارا کو کبھی بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ خیر، جیسے تیسے میں اور سارا گاؤں جانے کی اجازت لے چکے تھے اور وہاں جانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ گاؤں بڑا پرانا تھا جسے دیکھ کر ہم حیران رہ گئے تھے، کیونکہ یہاں کے گھر 100 سال پرانے بنے ہوئے تھے، لیکن ان کی مضبوطی اتنی زیادہ تھی کہ وہاں کی دیواریں اب تک کھڑی ہوئی تھیں۔ وہاں کے سادہ مزاج لوگوں نے ہمارا بہت اچھا استقبال کیا تھا اور رہنے کے لیے ہمیں اپنی گنجائش کے مطابق بہت اچھا گیسٹ ہاؤس دیا تھا۔ رات کے وقت ہم وزٹ پر نکلتے تھے اور وہاں کی گلیوں کا جائزہ لیتے تھے۔ ایک دن ہمت کر کے ہم اسی پرانی حویلی میں پہنچ گئے جہاں 100 سال سے کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک سرد ترین رات تھی۔ حویلی میں چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اندھیرا اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی تو میرے لیے اسے اٹھانا مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ گر کے بند ہو چکی تھی اور اس کی آواز ایسی گونجی تھی جیسے لوہے کی کوئی بڑی چیز گر گئی ہو۔ ہم سب بہت برا ڈرے، مگر بڑی مشکل سے ٹارچ کو دوبارہ آن کر کے ہم دوبارہ آگے بڑھنے لگے۔ ماہین، جو اپنے کیمرے میں سارے مناظر ریکارڈ کر رہی تھی، کچھ آگے جانے کے بعد اس کے کیمرے نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی آس پاس سے گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آواز تیز ہوتی گئی۔ ڈر کے مارے ہم سب کا برا حال تھا۔ ہم سب یہاں سے نکل جانا چاہتی تھیں، لیکن اتفاقیہ طور پر حواس باختہ ہونے کی وجہ سے ہم سبھی راستہ بھول چکے تھے۔ جس سمت کا بھی رخ کرتے، راستہ ختم ہونے کے بجائے مزید طویل ہو جاتا۔ تھک ہار کر ہم سب ایک جگہ کونے میں بیٹھ گئیں۔ ہمارے اندر مزید چلنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی اور حیرت انگیز طور پر ہمارے پاس موجود ٹارچ بھی کام کرنا چھوڑ چکی تھی۔ ہم سب بے بسی کی حالت میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ ہماری زندگی کی طویل ترین رات تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
ہم سب ماہین پر برس پڑیں، جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں گرفتار ہوئی تھیں۔ سارا خاموشی سے ہم سب کو بحث کرتا ہوا سن رہی تھی۔ تنگ آ کر کہنے لگی، یہ وقت لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، بے وقوف لڑکیوں۔ چلو میں تمہیں ایک ورڈ بتاتی ہوں، سب وہ کرو، ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ ہم سب خاموش ہو گئیں اور سارا کا بتایا ہوا ورڈ کرنے لگیں، جسے پڑھنے کے بعد ہم پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور کچھ محسوس نہ ہوا کہ کب ہماری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے ماہین کو جگایا، جس نے بیدار ہونے کے بعد باری باری سب لڑکیوں کو جگایا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سارا ہمارے ساتھ موجود نہیں تھی۔ ہم سب نے چاروں طرف دیکھا لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دی، تو ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے سارے ڈر کو بھلا کر حویلی کے اندر چلے گئے اور باری باری ہر کمرے میں جا کر جائزہ لینے لگے۔ ہر کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، در و دیوار سے ویرانی ٹپک رہی تھی۔ کچھ کمروں سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں جنہیں میں اپنی زندگی میں پہلی بار سن رہی تھی، مگر ہم نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ سارا کا کہیں نام و نشان نہ ملا تھا۔ ہم سب کا پریشانی سے برا حال تھا۔ ایک آخری کمرہ بچا تھا۔ ہم سب کے قدموں میں مزید آگے بڑھنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی، مگر آگے بڑھنا مجبوری تھی۔ سو جیسے ہی ہم نے آخری کمرے کے دروازے سے اندر جھانکا، ہمارے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کی اندر کی خوبصورتی ہمیں حیران کر دینے کے لیے کافی تھی۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر طرف گلاب ہی گلاب تھے، ان کی دل فریب خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سجا ہوا کمرہ اس حویلی کا حصہ بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ تازہ پھولوں سے سجی سیج پر سارا بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ ہم نے جلدی سے اسے جگایا اور وہاں سے چلنے کا کہا تو اس نے ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ میری شادی ہو چکی ہے، اب میں یہیں رہوں گی، اس نے بس یہی رٹ لگا رکھی تھی۔ ہم نے اسے پیار سے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنی بات سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹی تھی اور اپنی بات پر اڑی رہی۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ ہمیں اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن ہم اسے وہاں چھوڑ کر آگے بھی نہیں بڑھ سکتے تھے۔ ہم سب نے آیات پڑھ کر سارا پر دم کرنا شروع کر دیا۔ وہ ادھر ادھر سر جھٹکنے لگی اور پھر ہم سے پوچھنے لگی، میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ یہ کمرہ کس نے سجایا ہے؟ یہ سارے سوال اس کے لبوں پر تھے، لیکن ہم نے کسی بات کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس وقت ہمیں یہاں سے نکلنے کی فکر تھی۔ ہم سارا کو لے کر بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے تھے، مگر گیسٹ ہاؤس پہنچ کر ہمیں اپنی غلطی کا بخوبی احساس ہو گیا تھا۔ سارا کو بہت تیز بخار چڑھا تھا اور وہ ہنسنا بولنا بھول گئی تھی۔ سب لڑکیاں اس کی تیمارداری میں لگ گئیں۔ اس کے بابا جب بھی فون کرتے، ہم مختلف بہانے لگا کر سارا سے بات نہ کرواتے، لیکن ایسا آخر کب تک ہو سکتا تھا؟ سارا تو مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ ہر وقت مختلف خیالوں میں گم رہتی اور بہکی بہکی باتیں کرتی۔ مختلف جگہوں سے علاج کرانے کے بعد اس کا بخار تو اتر گیا تھا، لیکن ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد جاوید انکل جو ساری حقیقت کو جان چکے تھے، انہوں نے اس کا بہت علاج کروایا، جس سے اتنا فرق پڑا کہ وہ کبھی کبھار بالکل ٹھیک رہتی تھی اور بہت کم دورانیے کے لیے ایک الگ خیالی دنیا میں پہنچ جاتی تھی۔ اس کے علاج میں 1 ماہ باقی تھا کہ اس عامل کی ڈیتھ ہو گئی جس سے جاوید انکل سارا کا علاج کروا رہے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد وہ کچھ دن بہتر رہی اور پھر اس کی حالت بری ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ اس کا علاج دوبارہ شروع کروایا جاتا، جاوید انکل کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور سارا آپ لوگوں کے ساتھ یہاں آ گئی۔ میری بڑی آرزو تھی کہ اپنی دوست سے ملاقات کروں، اسی لیے یہاں آئی تو بڑی مشکل سے آپ کے گھر کا ایڈریس حاصل کر کے چلی آئی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا علاج کروائے بغیر اس کی شادی کر دی گئی ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ ساری باتیں بتانا مناسب سمجھا۔ پوری تفصیل سننے کے بعد میں نے کہا، تمہارا بہت شکریہ عالیہ، تم نے پوری بات بتا کر میری بہت سی الجھنیں دور کر دی ہیں۔ میں جلد ہی سارا کا روحانی علاج کرواتا ہوں۔ کچھ مزید باتیں کرنے کے بعد عالیہ نے فون بند کر دیا تھا اور میں اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ اس کے اوپر حاوی جنات کو چھیڑنا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر میں ہر حال میں اس کا علاج کروانا چاہتا تھا تاکہ اس کے اثرات میرے آنے والے بچے تک نہ جا سکیں۔ میں ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ گھر کے نمبر سے فون آنے لگا۔ میں نے ماں جی کا نمبر دیکھ کر فون بند کر دیا۔ اکثر وہ اس وقت میرا حال احوال جاننے کے لیے فون کرتی رہتی تھیں۔ میں ابھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، سو میں نے کچھ دیر بعد کال بیک کرنے کا ارادہ کیا، لیکن فون تھا کہ بجتا ہی چلا گیا۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو ماں جی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، آصف کہاں گم ہو؟ کب سے نمبر ملا رہی ہوں، سارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
جلدی سے گھر پہنچنے کی کرو۔ میں نے یہ سنا تو میرے قدموں تلے زمین سرک گئی۔ میں بھاگتا ہوا پورچ تک گیا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں گھر پہنچا تو ماں جی ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال جا چکی تھی۔ معاملہ زیادہ ہی سیریس تھا۔ انہوں نے میرا انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں ملازمہ سے تفصیل معلوم کر کے ہسپتال پہنچا تو وہاں 2 بڑی خبریں میری منتظر تھیں۔ ایک باپ بننے کی خبر اور دوسری سارا ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر دور دیس چلی گئی تھی۔ جہاں ہمارے اپنے ہمیں روتا چھوڑ کر چلے جائیں تو کبھی واپس نہیں لوٹتے۔ اس صدمے کو سہنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک غم کا پہاڑ تھا جو مجھ پر آ گرا تھا۔ میں نے صبر کی بھاری سل دل پر رکھ کر اس کی آخری رسومات ادا کیں۔ سارا تو چلی گئی تھی لیکن نور اس کی یاد دلانے کے لیے ہمارے پاس موجود تھی۔ ننھی سی نور ہو بہو سارا جیسی تھی۔ اس کے نین نقش اور رنگت سب اس کے جیسا تھا۔ کم از کم مجھے ایسا ہی لگتا تھا۔ ہر لمحہ اس کی یاد میرے ساتھ رہتی تھی۔ ساتھ ہی ایک احساس جرم بھی کہ میں شاید اس کا صحیح طرح علاج نہیں کروا سکا تھا، اسی لیے وہ بچ نہ سکی۔ میں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مغفرت کرتا رہتا تھا اور ہر ماہ قرآن خوانی کرواتا تھا۔ اس طرح میرے دل کو سکون ملتا تھا۔ اسے گزرے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ نور کو ہم سب بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن رات کے وقت وہ ایسا رونا شروع ہوئی کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ماں جی رات کے 3 بجے میرے کمرے کا دروازہ بجا کر مجھے جگانے کے لیے آئیں تو میں فوراً اٹھا اور روتی ہوئی نور کو گود میں اٹھا کر بہلانے لگا۔ ماں جی کے سر میں درد تھا سو وہ نور کو میرے پاس چھوڑ کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ میں نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی مگر وہ چپ ہونے کے بجائے مزید بلند آواز میں روتی گئی۔ ماں جی اور ابو جی کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے میں نور کو لیے چھت پر چلا گیا۔ چھت پر جا کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں اسے کندھے سے لگائے ٹہل رہا تھا تاکہ وہ سو جائے۔ اسی سمے میری نظر ٹھیک اسی جگہ پڑی جہاں کئی سال پہلے میں نے سارا کو بے حس و حرکت کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور اس کے لمبے بال بالکل سارا کے بالوں کی طرح تھے۔ میں اس کے قریب گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے سارا کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کیا وہ سارا تھی؟ میں نے سوچا اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے پکار بیٹھا، سارا، سارا تم یہاں؟ وہ پلٹی اور میری طرف مسکرا کر دیکھتی ہوئی گردن ہلا کر ہاں کا اشارہ کیا۔ اسے سامنے دیکھ کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ حقیقت اگر کچھ اور تھی تو میں اسے جھٹلا چکا تھا۔ اس وقت میرے سامنے وہ موجود تھی جس کی جدائی میں بہت تڑپا تھا۔ اگر یہ جھوٹ تھا تو مجھے منظور تھا، اگر خیال تھا تو بھی بہت حسین تھا، اور اگر گمان تھا تو بھی سر آنکھوں پر۔ میں اس کے چہرے پر نظر جمائے کھوس سا گیا تھا۔ سارا واپس آ گئی تھی، یہ کس طرح ممکن تھا؟ یہ بات تو مجھے اچھی طرح معلوم تھی مگر اس وقت مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی۔ میرے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ میرے سامنے موجود تھی اور میں اسے دیکھ سکتا تھا۔ میری آنکھیں چمک رہی تھیں اور دل خوش تھا۔ میں اسے اس کی جدائی کی داستان سنا رہا تھا، اپنے دل کی بے چینی اس پر عیاں کر رہا تھا۔ نور میرے کندھے سے لگی سو چکی تھی۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ کہنے لگی، آصف مجھے واپس جانا ہے، پھر سے آنے کے لیے۔ اس نے مجھے الوداع کہا اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس کے واپس جانے کے بعد ہر طرف سناٹا پھیل گیا تھا۔ مجھے ویرانی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ میں بوجھل قدموں سے نیچے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری نگاہوں کے سامنے سے سارا کا چہرہ نہیں ہٹ رہا تھا۔ اس کی سوچوں میں گم میں نیند کی وادی میں اتر گیا۔ اگلی صبح میری بہت دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ میں آفس بھی نہیں جا سکا تھا۔ طبیعت بھی عجیب بوجھل سی ہو رہی تھی۔ ماں جی نے مجھے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور میں یوں اپنے کمرے میں ہی بند رہا۔ ملازمہ نے مجھے میرے کمرے میں ہی ناشتہ دے دیا تھا۔ ناشتے کے بعد میں پھر سو گیا تھا۔ مجھے بڑی شدت سے رات ہونے کا انتظار تھا۔ رات کے وقت میں پھر اوپر چھت پر چلا آیا۔ اندھیرے میں ہر طرف نظر دوڑاتے ہوئے میں اس دشمن جان کو ڈھونڈ رہا تھا جس نے میرے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر سارا سے ملنے والی بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ سب میری ذہنی حالت پر شک کرتے یا پھر میری اس بات کا کبھی بھی یقین نہ کرتے۔ خیر، مجھے سارا تو دور کی بات، اس کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ کیا اب وہ مجھے کبھی دکھائی نہیں دے گی؟ یہ خیال ہی مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں مایوس ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر اپنی ذہنی حالت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی محبت میں میری حالت ناقابل بیان ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے کندھے پر دباؤ سا محسوس ہوا تو میں نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا۔
میرے دل میں امید کا دیا روشن ہو گیا تھا۔ ابو جی میرے قریب کھڑے ہوئے تھے اور مجھ سے میری طبیعت کا پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں مختصر سا جواب دیا اور پھر آرام کرنے کا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے بغیر میرا کمرہ سونا ہو گیا تھا۔ ماں جی نے بہت چاہا کہ میں اپنی ویران زندگی کو پھر سے آباد کر لوں اور دوسری شادی کر لوں، لیکن میں کسی طور راضی نہ ہوا۔ سارا کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ وہ میری پہلی محبت تھی۔ میری ذات پر صرف اس کا حق تھا۔ اب میں یہ حق کسی اور کو دینے کے حق میں نہیں تھا۔ دوسری طرف نور تھی، میری محبت کی واحد نشانی۔ میں اپنی ننھی اور معصوم سی بیٹی کو سوتیلی ماں کا تحفہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میری زندگی کا مقصد صرف نور کی اچھی پرورش کرنا تھا۔ خیر، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے نیند کی کچھ گولیاں لیں اور انہیں نگلنے کے بعد آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ جلد ہی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ سارا مجھے دھیرے دھیرے پکار رہی تھی۔ اس کی پکار اتنی دل فریب تھی کہ میرا دل چاہا کہ یہ پکار کبھی ختم نہ ہو۔ میں بیدار ہو چکا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر آنکھیں نہ کھولی کہ کہیں اگر یہ خواب ہوا تو ٹوٹ نہ جائے۔ میں اس خواب کو ہمیشہ ایسے ہی برقرار رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ میں اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور اپنے آس پاس نگاہ دوڑائی تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ پورا کمرہ خالی پڑا تھا۔ ایک بار پھر میں اداس ہو گیا تھا۔ میں اٹھ کر چھت پر چلا گیا۔ وہاں سارا کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل کھل اٹھا۔ میں اس کے قریب گیا اور اسے ڈانٹنے لگا کہ وہ مجھے اس طرح کیوں تنگ کر رہی ہے۔ کیا وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی؟ میں نے سوال کیا تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی، ہر سوال کا جواب ممکن نہیں ہوتا آصف۔ میں آ گئی ہوں، کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ اس کے سوال پر میں لاجواب ہو گیا تھا، یا شاید اس کے ہر سوال پر میں اسی طرح لاجواب ہو جایا کرتا تھا۔ ہم نے بہت دیر تک باتیں کی تھیں اور پھر وہ پہلے کی طرح مجھے اداس چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ اس کی جدائی سہنا میرے لیے اب مشکل ہو گیا تھا۔ ماں جی اور ابو جی میرے لیے پریشان تھے اور میری ننھی پری نور میری توجہ پانے کے لیے بار بار رو رہی تھی۔ میں نے اس کی خاطر خود کو سنبھالنا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں خود کو سنبھالتا مجھے اپنا ایک پرانا دوست ذیشان مل گیا۔ وہ میرا بہت گہرا دوست رہ چکا تھا۔ اب اس سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، کیونکہ میں کسی ایسے دوست کی تلاش میں تھا جس سے اپنا حال دل بیان کر سکتا۔ ایک دن میں نے اسے آفس بلا کر اپنا حال دل بیان کر دیا۔ میری پوری بات سننے کے بعد اس نے سوال کیا، تمہیں دکھائی دینے والی سارا کبھی نور کے بارے میں بات کرتی ہے یا اسے پیار کرتی ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا، کیونکہ کبھی ہم دونوں کے درمیان نور کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ذیشان بولا، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے میرے دوست۔ اس کے معنی خیز لہجے سے مجھے الجھن ہونے لگی اور میں نے کہا، جو بات بھی ہے صاف صاف کہو، میرا ذہن پہلے ہی بہت الجھا ہوا ہے۔ ذیشان مسکرایا اور بولا، میرے بھولے دوست، کسی بھی عورت کے لیے اپنی اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور اپنی اولاد سے دور ہونے کے بعد تو دل میں مزید اس کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے۔ تم خود سوچو کہ اگر وہ تم سے ملنے کے لیے آتی تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے بارے میں سوال نہ کرتی؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے کہا، میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ وہ سارا ہے ہی نہیں بلکہ اس کے روپ میں کوئی اور ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ذیشان اگلے دن میرے گھر آنے کا کہہ کر چلا گیا اور میں سوچوں میں گم ہو گیا۔ اگلے دن وہ ہمارے گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک عالم صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے گھر میں داخل ہونے کے بعد کچھ سونگنے کی کوشش کی۔ مجھے اس گھر میں ایک جنزادی کا سایہ محسوس ہو رہا ہے، انہوں نے کہا اور میرے کمرے کا دروازہ بند کر کے عمل شروع کر دیا۔ 4 گھنٹے تک ان کا یہ عمل جاری رہا۔ اس دوران ہم سب باہر بیٹھے ہوئے تھے اور شدت سے ان کا عمل ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ 5 گھنٹے کے بعد انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ سارا دلہن کے روپ میں ہماری شادی کا جوڑا پہنے کمرے سے باہر نکل رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر غم کا سما تھا۔ اس نے شکوہ بھری نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ اس روپ میں اسے روتے دیکھنا میری برداشت سے باہر تھا، سو میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ میں اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا بلکہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر ذیشان اور میرے ابو جی نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، یہیں پر بیٹھے رہو۔ اگر اس وقت تم اس کے پیچھے گئے تو شاید کبھی واپس نہ آ سکو۔ ذیشان اور بھی نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ مجھے فکر تھی تو صرف سارا کی تھی جو اس وقت مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی اسے روک نہ سکا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔
اس وقت میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور عالم صاحب باہر نکلے۔ وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکا تو میں بے دم سا ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا، یوں جیسے میں کوئی بڑی بازی ہار چکا ہوں۔ عامل صاحب بولنا شروع ہوئے، اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی بھی واپس نہیں آتا، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا واپس آ گئی ہو یا اس کی روح ادھر ادھر بھٹک رہی ہو؟ جو انسان بھی اس دنیا میں اپنا وقت پورا کر کے چلا جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں لوٹتا، یہی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ یہ ایک جن زادی تھی جو تم پر عاشق ہو گئی تھی، اب ہم نے اسے اس کی دنیا میں واپس بھیج دیا ہے، اب کبھی یہ تمہیں سارا کے روپ میں دکھائی نہیں دے گی۔ ماں جی نے سوال کیا، مگر یہ آصف کے پیچھے آئی کیسے؟ عامل صاحب نے کہا، دراصل اسے محبت میں ناکامی کا سامنا اٹھانا پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے قبیلے سے دور اور انسانی دنیا سے قریب ہو گئی تھی۔ جب سارا کی موت واقع ہوئی تو آصف کو اس کی محبت میں روتا اور تڑپتے دیکھ کر اور ہر ماہ قرآن خوانی کرتے دیکھ کر اس نے محبت حاصل کرنے کے لیے مرحومہ کا روپ اختیار کر لیا اور آصف کو دکھائی دینے لگی۔ وہ آصف کو اپنی دنیا میں لے جانا چاہتی تھی، مگر اچھا ہوا کہ ابھی مزید وقت نہیں گزرا تھا اور بر وقت علاج ہو گیا۔ ہم سب نے شکر کا سانس لیا تھا کہ میں ایک مصیبت سے بچ گیا۔ عامل صاحب نے کچھ تعویذ دیے اور پھر چلے گئے۔ میں نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا تھا اور اپنے آفس کے کاموں کے ساتھ نور کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا تھا۔ دوسری شادی کرنے کے لیے ماں جی کی ضد زور پکڑتی رہی۔ آخر کار ایک دن تنگ آ کر میں نے انہیں کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈنے کا کہہ ہی دیا تھا۔ ماں جی کا نیا مشغلہ شروع ہو چکا تھا، روز ہی نت نئی تصویریں مجھے دکھاتیں تاکہ میں کوئی لڑکی پسند کر سکوں، مگر مجھے کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، سو میں نے سارا معاملہ انہی کے حوالے کیا ہوا تھا۔ انہی دنوں سارا کی دوست عالیہ کا شوہر ایک روڈ حادثے میں جل بسا۔ بیچاری کے ماں باپ تھے نہیں اور کرائے کا گھر تھا، سو عدت کے دن گزارنے کے بعد وہ میرے توسط سے میرے ہی آفس میں کام کرنے لگی۔ اکثر ماں جی اسے لنچ پر بھی بلا لیتی تھیں۔ اس کا بیٹا عدیل 6 سال کا تھا جسے وہ کیئر ٹیکر کے پاس چھوڑ کر آتی تھی۔ اپنے بیٹے کو ایک بہترین مستقبل دینے کے لیے وہ بہت محنت کر رہی تھی۔ ایک دن ماں جی نے مجھے عالیہ سے نکاح کرنے کی تجویز دی تو مجھے بہت پسند آئی اور میں نے اسے پروپوز کر دیا۔ پہلے تو وہ کچھ حیران ہوئی، مگر پھر میرے اصرار اور کچھ وعدوں کے بعد اس نے اپنی رضامندی دے دی۔ 1 ماہ بعد ہی عالیہ سادگی سے نکاح کے بعد ہمارے گھر آ گئی۔ اس نے سال بھر کی نور کو گلے لگا کر عہد کیا کہ وہ کبھی عدیل اور نور میں کوئی فرق نہیں رکھے گی اور ہمیشہ دونوں کا یکساں خیال رکھے گی۔ یہاں سے ہماری نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ عالیہ کے ساتھ میں نے بھی اپنا وعدہ خوب نبھایا تھا اور کبھی عدیل کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اسے میرے ساتھ کھیلتا دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ میں اس کا سگا باپ نہیں ہوں۔ اسی طرح نور عالیہ کے ساتھ اس طرح مانوس تھی جیسے وہ اس کی سگی ماں ہو۔ عالیہ نے جاب چھوڑنے کے بعد پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ ماں جی اور ابو جی ہمیں خوش دیکھ کر خوش تھے اور ہر دم ہماری خوشیوں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے بعد آج بھی سارا میری دعاؤں میں شامل تھی اور میں باقاعدگی سے اس کی قبر پر جا کر دعا کرتا تھا۔ ایک دن میں قبرستان میں اس کی قبر پر دعائیں مغفرت کر رہا تھا، عدیل بھی میرے ساتھ موجود تھا۔ دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر میں جیسے ہی واپس جانے کے لیے پلٹا تو اچانک میں ایک بڑے سے پتھر سے الجھ گیا۔ اتنا بڑا پتھر نہ جانے کیسے میرے سامنے آ گیا تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے وہاں موجود نہیں تھا۔ میں لڑکھڑا کر زمین پر آ بیٹھا۔ پاؤں مڑنے کی وجہ سے میرے لیے اٹھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ کسی نے مجھے آواز دی۔ یہ آواز بہت جانی پہچانی تھی۔ میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہاں سارا کھڑی تھی۔ آؤ نا، میرا ہاتھ تھام لو، وہ مسکرا کر بہت پیار بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں اس کا ہاتھ تھام لوں، لیکن میں نے اپنے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو واپس روک لیا۔ بابا، آپ ٹھیک تو ہیں بابا؟ یہ آواز میرے بیٹے عدیل کی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس کا بازو پکڑا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، میں بمشکل چلنے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، لیکن جنزادی کی چبھتی نگاہیں میں اپنے وجود پر بڑی واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس دن میں حقیقی معنوں میں پریشان ہو گیا تھا۔ جس مصیبت سے میں چھٹکارا حاصل کر چکا تھا، در حقیقت وہ اب تک میری زندگی میں موجود تھی۔ مجھے خود سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر تھی، سو میں نے سب سے پہلے ذیشان کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے میری پوری بات سنی اور کہنے لگا، یار آصف، عامل صاحب تو بیرون ملک شفٹ ہو گئے ہیں، اب تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اس نے کچھ مزید باتیں کر کے فون بند کر دیا، مگر میں پریشان ہو گیا تھا اور ہر حال میں اس نئی مصیبت سے چھٹکارا چاہتا تھا۔
میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے مجبور ہو کر ساری بات عالیہ کو بتا دی۔ وہ کہنے لگی، پریشان ہونے سے اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا، ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ میں ایک بوڑھی عورت کو جانتی ہوں جو اس حوالے سے ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اگلے دن ہم دونوں ایک گاؤں چلے گئے جہاں بوڑھی عورت کا آستانہ تھا۔ خیر وہ میری حالت دیکھ کر آدھا معاملہ تو سمجھ چکی تھی، ہمیں زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہ پڑی۔ اس نے مجھ پر دم کیا اور 7 دن تک کسی بھی انجان انسان کو گھر کے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا تھا۔ ہم گھر واپس آ گئے، مگر 7 دن کے لیے ہمارا ایک نیا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ پہلا دن سکون سے گزر گیا تھا۔ ہم نے شکر ادا کیا اور گھر کو اندر سے لاک کرنے کے بعد رات کو سونے لگے تو دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ شروع میں ہم نظر انداز کرنے لگے، مگر دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ ابو جی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، میں جا کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی مصیبت زدہ ہو اور ہم سے مدد چاہتا ہو۔ ماں جی نے انہیں بہت روکا، مگر انہوں نے دروازے کے قریب جا کر پوچھ ہی لیا کہ کون ہے۔ ان کے یہ پوچھنے کی دیر تھی کہ ایک لڑکی کی روتی ہوئی آواز آئی، انکل انکل پلیز دروازہ کھولیں، میرے پیچھے کچھ غلط قسم کے لوگ لگے ہیں، میں ان سے بچنا چاہتی ہوں۔ ابو جی نے یہ سنا تو انہوں نے کہا، ہم کیسے یقین کر لیں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس کی آواز سخت ہو گئی اور صاف پتہ چلنے لگا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ آپ لوگ دروازہ کیوں نہیں کھول دیتے؟ آخر میں نے کیا ہی کیا ہے؟ عالیہ نے دروازے پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو پہلے تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور پھر زور زور سے رونے لگی۔ وہ بھاگ رہی تھی، اس کی آواز دور ہوتی گئی۔ ہم سب بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہم نے وہ پوری رات جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ صبح ہوئی تو یہ دن بھی بہت عجیب ثابت ہوا تھا۔ پورا دن مختلف قسم کے فقیر دروازہ بجاتے رہے تھے، لیکن ہم نے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد عالیہ کے پاس ایک فون آیا جس میں اس کی ایک کزن نے بتایا کہ وہ دبئی سے آج آ رہی ہے اور وہ ہم سے ملنا چاہتی ہے۔ عالیہ نے فوراً اس سے معذرت کی اور اسے چند دن تک ملنے سے منع کر دیا۔ فون بند کر کے عالیہ نے جب اپنی کزن کے شوہر کو فون کر کے اس بات کی تصدیق کرنا چاہی تو وہ بہت ہنسا اور کہنے لگا کہ اگلے 2 سال تک ان کا کسی دوسرے ملک جانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ غرض یہ کہ ان 7 دنوں میں جنزادی نے میرے گھر میں داخل ہونے کی پوری کوشش کی، مگر ہم نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ 7 دن گزر ہی گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا اثر میری زندگی سے بالکل مٹ چکا تھا۔ اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ اکثر باتوں کے دوران جب بھی سارا کا ذکر ہوتا ہے تو میری آنکھوں میں اس جنزادی کا چہرہ گھوم کر رہ جاتا ہے جو مجھے کبھی دوبارہ دکھائی نہیں دی تھی اور اپنی محبت کی بدولت میرے ذہن سے نکلی نہیں تھی۔ اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں، لیکن میں کوشش کر کے اس جنزادی کی چبھتی نگاہوں کو اور اس کے خیال کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور میں اب اپنی نئی زندگی میں پوری طرح عالیہ اور بچوں کے ساتھ منسلک ہو چکا ہوں۔ عالیہ نے نہ صرف گھر کو سنبھالا تھا بلکہ نور اور عدیل کی پرورش کو بھی اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا تھا۔ ان کی روزمرہ کی زندگی میں ایک ایسا سکون اور ٹھہراؤ تھا جو مافوق الفطرت واقعات کے سائے سے کوسوں دور تھا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اصل سارا کی محبت اور عالیہ کی مخلص رفاقت کے درمیان بہت فرق تھا۔ عالیہ کی خاموش محبت اور عمل سے میری زندگی کی تمام الجھنیں ختم ہو چکی تھیں اور میری زندگی میں حقیقی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ ایک شام میری بیٹی نور جو اب 6 سال کی ہو چکی تھی اپنی چھوٹی سی کرسی پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے اچانک کتاب بند کی اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ بابا، کیا جنوں کی دنیا واقعی ہوتی ہے؟ میری ٹیچر کہتی ہیں کہ یہ صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میرے ذہن میں پرانے واقعات کسی دھندلے خواب کی طرح گردش کرنے لگے۔ میں ہنسا اور نور کو گود میں بٹھا لیا۔ بیٹا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہم یقین کرتے ہیں، چاہے وہ ہمیں نظر نہ آئے، لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز محبت اور سچائی ہے جو ہمیں ہمیشہ اپنے گھر میں ملتی ہے۔ نور نے سر ہلایا، لیکن اس کی معصوم آنکھوں میں ابھی بھی تجسس باقی تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ سارا کی یاد اب محض ایک دردناک ماضی بن چکی ہے۔ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مجھے اب اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ عالیہ کی ثابت قدمی اور ابو جی اور ماں جی کی دعاؤں نے ہمیں اس شیطانی چنگل سے مکمل طور پر آزاد کروا دیا تھا۔ اس جنزادی نے میری پہلی محبت کی شکل اختیار کر کے میرے جذباتی خلا کو بھرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عالیہ نے اپنی سچی محبت، خلوص اور عقل مندی سے اس خالی پن کو بھر دیا تھا۔
یہ رشتہ کسی جادو یا فسوں پر مبنی نہیں تھا، بلکہ احترام، دوستی اور باہمی دیکھ بھال پر قائم تھا۔ رات کے کھانے پر جب میں دیکھتا کہ عدیل اور نور ہنستے کھیلتے اکٹھے نوک جھوک کرتے کھانا کھا رہے ہیں اور عالیہ ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کا خیال رکھ رہی ہے، تو میرا دل اطمینان سے بھر جاتا تھا۔ یہی وہ آئیڈیل زندگی تھی جس کا خواب میں نے کبھی دیکھا تھا۔ میں نے خاموشی سے عالیہ کا ہاتھ تھاما۔ اس لمحے مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ اصل برکت اور سکون انہی رشتوں میں چھپا ہے جو حقیقی دنیا کی روشنی میں پروان چڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ اب کبھی ماضی کے سائے کو اپنے حال پر حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے ہر ماہ قرآن خوانی کا سلسلہ بھی جاری رکھا، لیکن اب یہ صرف مرحومہ سارہ کے لیے دعائے مغفرت نہیں تھی، بلکہ یہ میں اپنی خوشحال فیملی کی حفاظت اور شکر گزاری کے اظہار کے لیے بھی کر رہا تھا۔ وہ روحانی علاج، وہ 7 دن کا امتحان اور عالیہ کی ہمت، سب نے مل کر مجھے دوسرا موقع دیا تھا۔ میں ابھی بھی کبھی کبھار قبرستان میں جا کر ایک لمحے کے لیے رکتا ضرور ہوں، لیکن اب جنذاتی کا خوف نہیں بلکہ اطمینان کا احساس میرے ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی چلتی رہتی ہے اور میں اس حقیقت کو دل و جان سے قبول کر چکا ہوں کہ کبھی کبھی محبت کی سب سے بڑی جیت صبر اور آگے بڑھنے میں ہوتی ہے۔